املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. افضل الصلاۃ و اکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام و اصحابہ العظام اجمعین. لفظ نور اور حرف روشنی سے آراستہ اور مزین نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے. ناظرین، آج جب میں اس ٹرانسمیشن کے لیے راستے میں تھا تو یوں لگ رہا تھا کہ جیسے موسم اور درجہ حرارت نقطہ انجماد کی طرف بڑھ رہا ہے. پورے ملک کی طرح اس خطے میں بھی سردی کی شدت جو ہے وہ اپنے نقطہ عروج پر ہے، اور موسموں کی یہ جو رعنائی اور رنگینی ہے اس میں قدرت کے اپنے حسن جو ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں. اور یہ آج جو جمادی الاولیٰ، یہ جو اسلامی سال اور قمری سال کا یہ جو 5واں مہینہ ہے، تو اس کی آج 2 تاریخ ہے. اور جمادہ جو ہے یہ جم جانے کو کہتے ہیں. مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے جب عربوں نے یہ اسلامی مہینوں کے نام رکھے ہوں گے، اسلامی تو نہیں تھے اس وقت، یہ تو قبل از اسلام ہی تھے، تو اس وقت بھی یہ شدید سردی ہوگی، یعنی ایسی سردی جس میں چیزیں جامد ہو جائیں، جم جائیں، اور بہتا ہوا پانی جو ہے وہ بھی برف بن جائے. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو سال عطا کیے ہیں ہمیں، اس کو قرآن پاک میں بیان کیا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو سال ہیں اس کو یہ 12 مہینوں پر مشتمل ہیں. اور آج دنیا میں جتنے بھی ماہ و سال ہیں وہ اسی ترتیب کے ساتھ جلوہ گر ہوتے ہیں. ہمارے ہاں ایک شمسی مہینہ ہے اور شمسی کیلنڈر ہے، سال ہے جس کو عیسوی کیلنڈر بھی ہم کہتے ہیں. یہ سال جو ہے اپنے بالکل اختتام کی طرف ہے. اور قمری کیلنڈر اور قمری سال جو ہے جس کا آج 5واں مہینہ ہے. اسی طرح ایک یہاں پہ وکرمی، یہ بنیادی طور پر وکرم تھا، اور یہاں کا ایک بادشاہ تھا وکرم جو زمانہ قبل از مسیح، تو اس کے ساتھ ہمارے ماہ و سال وہ بھی آراستہ ہیں. اور ہمارے جو یہاں کا ایک کلچر ہے جو ہمارا دیہاتی اور دیسی، وہ اسی حساب سے چلتا ہے. قمری سال اور مہینے جو ہیں اس کی اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی رکھی ہے کہ یہ بدلتے رہتے ہیں، ان میں تغیر ہے. اور یہی سبب ہے کہ ماہ رمضان المبارک کبھی جون جولائی کی شدت کے موسم میں بھی آ جاتا ہے، اور روزہ جو ہے وہ 17 گھنٹوں پہ محیط ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کبھی اس کو دسمبر اور جنوری میں عطا کر دیتا ہے، اور روزے کا دورانیہ جو ہے یہ بعض اوقات 12 ساڑھے 12 گھنٹے تک ہو جاتا ہے. اور آج کل کا جو یہ دورانیہ ہے جس میں راتیں بہت طویل ہیں اور دن بہت مختصر، اور اللہ تعالیٰ اگر یہ توفیق دے ہمیں رات کے آخری حصے میں جاگنے کی اور دن میں روزہ رکھنے کی، تو یہ بہت برکتوں اور سعادتوں کا باعث ہوگا. میں نے جو بات کی کہ عربوں کے اندر یہ جو مہینے کا جب نام رکھا گیا ہوگا، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ، بلکہ بالکل بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ مہینہ ہر دفعہ جو ہے یا طویل عرصے تک یہ سردیوں میں ہی آئے، تو جب انہوں نے اس کا نام رکھا ہوگا تو وہ سردی ہوگی، اور شاید اسی نوعیت کی سردی ہوگی. ویسے عرب جو تھے یہ اپنے کیلنڈر کے اعتبار سے بہت وسیع المشرب تھے. اگرچہ میں نے جو سورہ توبہ کی آیت پڑھی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے سال کو 12 مہینوں پہ محیط کیا ہے، اور اس میں 4 مہینے جو ہے وہ حرمت والے ہیں، یعنی رجب، ذیقعد، ذی الحجہ اور محرم. لیکن عرب جو تھے یہ چونکہ ان کا معمول روزمرہ کا کوئی اتنا بہت آرگنائز نہیں تھا، لڑائی جھگڑا اور راہزنی اور تجارت اس طرح کے ان کے امور تھے. اور ان کا جو سب سے اہم سیزن ہوتا تھا وہ حج کا سیزن ہوتا تھا، جس کے ساتھ ان کی تجارت وابستہ ہوتی تھی، ان کی ثقافت وابستہ ہوتی تھی. اور حج کا موسم اگر بعض اوقات کسی شدید موسم میں، شدت کے ایام میں آ جاتا ہے، یعنی شدید گرمی میں یا شدید سردی میں، تو یہ لوگ ماہ و سال میں بھی تبدیلی کر لیا کرتے تھے. یعنی کہ جی یہ مہینہ آنے والا جو ہے یہ فلاں نہیں، یہ فلاں ہوگا. نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں جب حج فرمایا تو آپ نے اس وقت یہ اعلان فرما دیا کہ ماہ و سال اپنی اس صحیح سمت میں اور اس صحیح جگہ پر آ گئے ہیں جہاں فطری طور پر ہونے چاہیے تھے، اور اس لیے آپ نے منع فرما دیا کہ آج کے بعد
مہینوں کو تبدیل نہیں کیا جائے گا، تاریخوں کو تبدیل نہیں کیا جائے گا۔ اور حضرت عمر فاروق نے جب اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا تو اس وقت آپ نے، چونکہ مہینوں کے نام یہی تھے اور عربوں کے ہاں سال کا آغاز بھی محرم ہی سے ہوتا تھا، تو آپ نے اسی ترتیب کو ہمیشہ کے لیے امت کو اور دنیا کو اور قوم کو اور مسلمانوں کو عطا کر دیا۔ اللہ کرے کہ آنے والا سال جو ہے، جو 2 دن کے بعد شروع ہوگا، وہ ہمارے لیے کامیابی، کامرانی، خوشحالی اور خوشگواری کا باعث ہو۔ آج سال کے ان ایام میں ہم ایک دوسرے کو یہ کہتے ہوئے بالعموم سنائی دیتے ہیں کہ جی ابھی تو سال شروع ہوا تھا اور دیکھیں یہ سال ختم ہونے کو ہے۔ اس کیفیت کا یا اس بے برکتی کا آپ اظہار کرتے ہیں کہ دنوں کے اندر وہ جو ایک برکت ہونی چاہیے تھی، وہ اس کے اندر جو ایک تعمیراتی پہلو ہونا چاہیے تھا، وہ جو اس سے ہمیں ایک فوائد حاصل ہونے چاہیے تھے، وہ شاید ہم اس طرح حاصل نہیں کر پا رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال قبل اس کیفیت کا ادراک کرتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا۔ آپ نے فرمایا کہ سال یوں گزریں گے جیسے مہینے، اور مہینے ہفتوں کی طرح، ہفتے دنوں کی طرح، اور دن گھنٹوں کی طرح، اور گھنٹہ جیسے آگ کا ایک شعلہ کہ جو فوراً ہی بجھ جائے۔ رو میں ہے رکش عمر کہاں دیکھیے تھمے، نئے ہاتھ باغ پر ہے نہ پا ہے رقاب نے۔ آج دنیا کے اندر نت نئے ورلڈ آرڈر جو ہیں وہ وجود میں آ رہے ہیں، مختلف فنڈامنٹل رائٹس کی آرگنائزیشنز جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں، UN کا چارٹر ہے، نیا سوشل کانٹریکٹ وجود میں آ رہا ہے۔ اقبال نے اپنے ایک لیٹر میں ایک مراسلہ اس نے لکھا تھا نکلسن کو، اور اس میں اس نے لکھا تھا کہ میں جو انسانی رویوں کی تشکیل نو چاہتا ہوں، اس میں میرا بنیادی وہ فکر و فن اور میرا فلسفہ ہے، وہ یہ ہے کہ میں سوشل ریکنسٹرکشن چاہتا ہوں، جس کے تحت لوگوں کی جو عادات و اطوار ہیں، جو لوگوں کا جو طرز عمل ہے، جو اسلوب حیات ہے، اس میں مادیت کی بجائے روحانیت کا غلبہ ہو۔ اور اس نے کہا تھا کہ روحانیت سے مراد میری یہ نہیں ہے کہ لوگ حجروں میں مقید ہو جائیں، بلکہ روحانیت سے میری مراد یہ ہے کہ لوگ سوسائٹی کے مفاد کو ترجیح دیں، لوگ معاشرے کے مفاد کو ترجیح دیں، اپنی ذات کو نگیٹ کریں، اس کی نفی کریں۔ اور جب انسان اپنی ذات کی نفی کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اب بہت زیادہ برکات سے سرفراز کرتا ہے۔ اپنی ذات کی نفی کس طرح کی جائے، یہ از خود پھر ایک صوفیانہ اسلوب اور ایک متصوفانہ جو ایک تعبیر اور توجیہ اور تشریح ہے، اس کا متقاضی ہے۔ اس کے لیے آج ہم بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہوں گے بہت معروف اور معتبر اسکالر۔ ان کی طرف جانے سے قبل آج کا اسم مبارک یا باریو، اے ارواح کے پیدا کرنے والے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ تسخیر عالم کے لیے یہ عمل جو ہے یہ بہت زیادہ مجرب ہے۔ املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن، قرآن واسق حياتي قرآن۔ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مفتی محمد فاروق القادری صاحب۔ آج موسم کی شدت کے سبب جیسا کہ میں نے کہا کہ راستے مسدود ہوتے جا رہے ہیں یا ہو چکے ہیں، تو آج وہ فیصل آباد میں ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ہم ان سے، وہ جہاں بھی ہوں، ان سے استفادہ کریں گے اور کرتے رہیں گے۔ ہمارے دوسرے مہمان جو آج ہمارے اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، مفتی محمد انوار الرسول مرتضائی صاحب، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے معروف ثنا خواں اور نعت خواں حافظ ذیشان الہی سیالوی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب، احسان، میں چاہوں گا کہ اس کا معنی اور مفہوم آپ ابتدائی طور پر ہمیں عطا فرما دیں، اس کے بعد اس کی جو مختلف توجیحات ہیں اور عملی زندگی میں اس سے رہنمائی کے جو پہلو نکلتے ہیں وہ اس پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے ابتدائی طور پر کافی جامع گفتگو فرمائی ہے ڈاکٹر صاحب، اور کوئی پہلو آپ نے اس میں تشنا نہیں چھوڑا۔ ابھی اس میں بہت سے پہلو تشنا ہیں، یہ تو جیسے کھانے کے دسترخوان سے پہلے ایک سٹارٹر ہوتا ہے، تو یہ تو یہ بالکل ایسا ہی۔ آپ نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 195 ہے۔ احسنوا یہ باب افعال سے ہے، احسان اس کا مصدر ہے، اور حسن اس کا مادہ ہے۔ سبحان اللہ۔
اور جیسا کہ آپ نے بیان بھی فرمایا کہ اس کا معنی ہے خوبصورتی۔ اگر ہم اصطلاح شرع کی طرف جائیں اور جیسا کہ حدیث جبریل کا آپ نے حوالہ بھی دیا تو ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو محدثین فرماتے ہیں کہ یہ احسان کا پہلا درجہ ہے۔ اور حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بہت سی توجیحات اور تشریحات بیان فرمائی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ پہلا درجہ جو ہے یہ مشاہدہ کا ہے، کہ اگر بندے کو یہ مقام حاصل ہو کہ وہ پروردگار کو دیکھ رہا ہے عبادت میں، تو پھر اس کے رکوع کی، اس کے قیام کی، اس کی سجود کی کیفیت کیا ہوگی، سبحان اللہ، اور اس کی عبادات میں کیسی حلاوت ہوگی۔ اگر ہم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کا وہ حوالہ یاد کریں کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مصلی امامت پر ہوتے، آپ قرات کرتے تو آپ کے سینے سے رونے کی اور گڑ گڑانے کی اس طرح سے آواز آتی کہ جیسے ہنڈیا پک رہی ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ بہت سی صفیں ہوتی تو ہم وہ آواز پچھلی صفوں میں بھی سن لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کیفیت مشاہدہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اور ایسی ہی نماز کے بارے میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جب حضور نے فرمایا حضرت عائشہ سے مرو ابا بکر، کہ جائیں ابو بکر سے کہیں کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، تو انہوں نے بھی فرمایا تھا کہ حضور وہ اپنے رونے کی وجہ سے اور ان کیفیات کی وجہ سے لوگوں کو قرات نہیں سنا سکیں گے۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ نہیں، انہی سے کہیں کہ جا کے لوگوں کو نماز پڑھائیں، اور بالآخر آپ نے ہی نماز پڑھائی۔ تو یہ رونے کی کیفیت اور یہ حال کیسے طاری ہوتا ہے، یہ مشاہدے سے ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک نقطے کی طرف میں اشارہ کروں گا کہ حدیث شریف میں تو یہ ہے کہ مشاہدہ یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ اس طرح سے نماز پڑھو جیسا کہ اللہ تعالیٰ کو، اس طرح سے عبادت کرو جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو اپنے پروردگار کو۔ یہ عبادت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ اچھا، وہ حدیث شریف کے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آخری ایام میں بیمار ہوئے، اور مسلم اور بخاری شریف میں وہ حدیث موجود ہے کہ حضور کئی دن تک مسجد میں تشریف نہیں لائے، اور ایک دن حضور نے حجرہ شریف کا پردہ ذرا اٹھایا اور حضور نے دیکھا کہ صحابہ نماز میں ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اور حضور ان کو دیکھنے لگے کہ صحابہ کیسے نماز پڑھتے ہیں۔ تو صحابہ کو جب پتہ چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ اٹھایا ہے، تو عین حالت نماز میں صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرنے لگے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ میں ایسے لگا کہ انا ورقۃ مصحف، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیں چہرہ ایسے نظر آیا کہ جیسے قرآن کا صفحہ ہو۔ اب ان تعبد اللہ کرنا کا تراہ میں تو یہ ہے کہ پروردگار کی زیارت، پروردگار کو دیکھنا نماز میں، یہ مشاہدے کی اعلیٰ ترین صورت ہے۔ تو صحابہ حضور کی زیارت کر رہے تھے، تو یہاں سے کیا نقطہ سامنے آتا ہے کہ کیا صحابہ کرام تو یہ فرماتے ہیں کہ جو نماز ہم نے وہ پڑھی کہ ہم نے نماز میں حضور کی زیارت کی، یہ ہماری زندگی کی اعلیٰ ترین نماز تھی، اور ایسی نماز ہمیں بعد میں دوبارہ نصیب نہیں ہوئی۔ تو پتہ چلا کہ خدا کا دیدار جو ہے اور محبوب خدا کا دیدار جو ہے وہ ایک ہی ہے، کہ جنہوں نے محبوب خدا کو دیکھا گویا کہ انہوں نے خدا کو دیکھا، اور یہ ایسی ہی کامل نماز ہے کہ جیسے وہ انہوں نے نماز میں پروردگار۔ وہ تو مولانا روم نے تو بلکہ اس سے بھی آگے کہہ دیا تھا کہ یعنی دید پیر، دید کبریا۔ اچھا، اب میں اس سے آگے چلتا ہوں کہ ایک تو یہ سوال جو مفتی صاحب سے ہے وہ اس کا جواب دیں گے۔ کیا احسان مشاہدہ ہے بس، یا اس کی کوئی اقسام بھی ہیں؟ جی، وہ تھوڑی سی بات رہ گئی جی کہ رأیت ربی فی سکک المدینہ، صحابہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے رب کو مدینے کی گلیوں میں چلتا ہوا دیکھا۔ اللہ اکبر۔ تو مشاہدہ اور یہ کیفیات کیسے حاصل ہوتی ہیں؟ آپ نے حضرت مولانا روم کی بات کی
تو آپ کی بات سے تھوڑی سی رہنمائی حاصل کرتے ہوئے میں آتا ہوں اقسام کی طرف بھی. فرماتے ہیں کیا میں بتاتا ہوں کہ یہ کیفیت کیسے حاصل ہوتی ہے. فرماتے ہیں چنا دل را کے شرح شبات گفتم بوصفش گوہر اسرار صفتم بجو از پہلو پیر مکمل کہ آن باشد بدستہ وردنے دل. واہ 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 واہ. کہ ایسی کیفیات اور ایسے دل کے حصول کے لیے تمہیں کسی عارف باللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑے گا. ان کی صحبت سے یہ چیزیں حاصل ہوں گی. اچھا یہ آپ اب احسان میں سے آپ نے صحبت کو نکالا ہے. ہاں جی ٹھیک ہے جی. تو اس کا مطلب یہ ہو کہ دین جو ہے وہ ہمارا 3 شعبوں پر مشتمل ہے. اعمال ہے, عقائد ہے, اور پھر آگے جو ہے کیفیات ہے. جی جی بالکل ایسے. یعنی اگر حضرت جیسا کہ اختتام اس حدیث کے اختتامی حصے میں ہے کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہمیں یہ جو طویل حدیث ہے کہ ہمیں اس پر تعجب بھی ہوتا کہ ایک سائل جو ہے وہ خود ہی سوال بھی کر رہا ہے اور خود پھر اس کو اس پر تصدیق مہر تصدیق بھی ثبت کرتا ہے. اور جو بالعموم جو ہمارے خلفائے راشدین انہوں نے احادیث بہت کم روایت کی ہیں. انتظامی ذمہ داریاں ان کی اتنی زیادہ تھیں کہ انہوں نے اس جو امور سلطنت ہیں ان کی طرف بھی متوجہ رہنا ہوتا تھا, اور جو کاروبار حکومت ہے اس کو بھی چلانا ہوتا تھا. تو ان میں سے بھی بہت کم حضرت عمر فاروق. جی بالکل. اور انہوں نے یہ جو حدیث روایت کی جس کو تمام جو حدیث کی کتب ہیں انہوں نے اس میں روایت کیا, اور پھر کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہم اجنبی تھے لیکن ان کے لباس پر سفر کے آثار نہیں تھے, اور ان کی زلفیں تر و تازہ تھی, ان کا چہرہ نکھرا ہوا تھا. تو جب وہ واپس گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حضرت جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں یا آپ سے رہنمائی چاہ رہا ہوں, پہلے انہوں نے اسلام کی بات کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ اسلام ہے, اور پھر انہوں نے ایمان کی بات کی. جی ہمارے ہاں بالعموم یہاں پہ جو دینیات ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے. جی ایسے ہی ہے. اور چاہیے یہ تھا کہ اگر یہاں پہ مکمل ہو رہی تھی تو یہیں مکمل کر دیتے. انہوں نے تیسرا سوال کیا اخبرنی عن الاحسان. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کیفیات قلبیہ ہیں یہ دین کا ایک مستقل حصہ ہیں. بالکل ایسے جناب. دیکھیں کہ صحبت کے میں بات یہ اس طرح اس لیے کر رہا ہوں کہ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ تزکیہ طہارت اور یہ صوفیاء کا جو اسلوب اور مشرب جو ہے یہ شاید کوئی لمحہ موجود کی بات ہے, یا کوئی کہتا ہے کہ یہ ہندی کلچر کا حصہ ہے, کوئی اس کو ایران کے ساتھ منسوب کرتا ہے, کوئی اس کو یونان کے ساتھ منسوب کرتا ہے. میں آپ سے یہ بات دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. ہمارے فیصل آباد میں مفتی محمد فاروق القادری صاحب سے رابطہ ہو گیا ہے, تو میں چاہوں گا کہ کچھ ان سے اکتساب علم کروں. جی مفتی صاحب آپ کو خوش آمدید. جی جی ڈاکٹر صاحب مجھے آپ کی آواز اب سنائی دے رہی ہے. میں آپ کے سب سے پہلے قرآن مجید سے احسان کے حوالے سے چند ضروری باتیں کرنا چاہ رہا ہوں. جناب. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب المحسنین, اللہ محسنین کو پسند فرماتا ہے. سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ یحب المحسنین, اللہ محسنین کو پسند فرماتا ہے. اسی طرح سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون, بے شک اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے ساتھ ہے اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو محسن ہیں, صاحبان احسان. سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اللہ تعالیٰ محسنوں کا, صاحبان احسان کا اجر ضائع نہیں کرتا. جامع صغیر میں حدیث پاک ہے, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ محسن یحب الاحسان, اللہ تعالیٰ خود بھی محسن ہے اور احسان کو پسند فرماتا ہے. یہ مختصر سے چند آیات اور حدیث پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم سمجھ سکیں کہ احسان کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ کمال ایمان کا نام احسان ہے.
یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے ایمان کی روح، ہمارے ایمان کی شیرینی، ہمارے ایمان کی لذت اور چاشنی کا نام احسان ہے۔ یا ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ احسان کے بغیر ایمان نامکمل ہے۔ احسان ہوگا تو ایمان کے اندر حسن اور کمال پیدا ہوگا، کیونکہ اہل لغت کہتے ہی عمل کی عمدہ اور خوبصورت ترین شکل اور صورت کو احسان کہتے ہیں۔ تو احسان سے ایمان کا چہرہ پروقار ہوتا ہے، پر جمال ہوتا ہے، اور اس کا حسن بڑھ جاتا ہے۔ احسان کو ہم کئی معنی میں اس کو نا قرآن و سنت میں استعمال کیا گیا ہے۔ ایک احسان اپنی ذات کے ساتھ ہے، جس کا ابھی آپ کے ہاں تذکرہ ہوا، اور ایک احسان ایک شخص کا دوسرے کے ساتھ۔ یہ مفتی صاحب یہ جو دوسرے کے ساتھ احسان کا جو معاملہ ہے، جس میں سے ہے بالخصوص والدین ہیں، میں چاہوں گا کہ اس پر آپ سے ذرا تفصیلاً رہنمائی حاصل کروں۔ یہاں وقت ہے ایک بریک کا، ناظرین بریک سے واپس آئیں گے تو آج کے اس اہم ترین موضوع جس میں احسان، والدین کے ساتھ احسان، فیملی کے ساتھ احسان، بیوی بچوں کے ساتھ احسان، کائنڈنس، بنیولنس، اور دوسرا اس کا جو متصوفانہ اور دینی اصطلاح کے طور پر درجہ احسان، جس پر مفتی صاحب سے ہم نے رہنمائی حاصل کی کہ تو اللہ کو ایسے دیکھ، تو اللہ کی عبادت اس طرح کر جس طرح تو اس کو دیکھ رہا ہے، اور یا یہ کیفیت پیدا کر کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس پر آج ہم بات کر رہے ہیں۔ بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کا یہ پرنور سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن۔ نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ آج ہم لفظ احسان، اس کی معنوی توجیہ اور اس کے جو عملی ثمرات ہیں زندگی میں، ان سے اس حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد فاروق القادری صاحب اور مفتی محمد انوار الرسول مرتضی صاحب۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت ابو ذر غفاری کو یہ وصیت فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں کو اپنائے رکھنے کی وصیت کی۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے پہلے کہا کہ مسکینوں سے محبت کرو اور ان کے ساتھ ہمیشہ قربت کو اختیار کیے رکھو۔ اور حضرت ابو ذر کہتے ہیں پھر مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، زندگی میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھا کرو، اور مال و دولت میں جو تم سے زیادہ آسودہ اور بڑھیا ہیں ان کی طرف کم دیکھا کرو یا نہ دیکھا کرو۔ رشتہ داروں سے تعلق جوڑے رکھو، چاہے وہ تجھ پر ظلم ہی کیوں نہ کریں۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ مجھے یہ وصیت کی کہ رشتہ داروں سے تعلق جوڑے رکھو، خواہ وہ تجھ پر ظلم ہی کیوں نہ کریں۔ آج تو ہم برابری کی سطح پر اور پھر میل جول میں یہ دیکھتے ہیں کہ کس سے میں کب کتنا فائدہ اٹھا سکتا ہوں، اس بنیاد پر ہی تعلق رکھتے ہیں، اور پھر اگر کوئی بے اعتنائی کرتا ہے تو پھر ہم لازم سمجھتے ہیں کہ ہم اس سے بھی بڑھ کر اس سے بے اعتنائی کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جڑے رہو، خواہ وہ تجھ پر ظلم ہی کیوں نہ کریں، اور آپ نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو کثرت سے پڑھا کرو، اور آپ نے فرمایا کہ حق بات کہو چاہے وہ کڑوی ہی کیوں نہ ہو، حق بات کہو چاہے وہ کڑوی ہی کیوں نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہ کیا کرو، اور لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز نہ کیا کرو۔ یہ زندگی کے میں سمجھتا ہوں کہ رہنما اصول ہیں، جس میں بہت زیادہ کوئی نماز روزہ کے حوالے سے تو بات نہیں ہے، لیکن عملی زندگی میں یہ ایسے خوشنما چیزیں ہیں کہ اگر انسان ان کو اپنی زندگی میں اپنائے تو وہ معاشرتی سطح پر ایک بہترین مسلمان جو ہے اس کے طور پر سوسائٹی میں چل سکتا ہے۔ مفتی محمد فاروق القادری صاحب ہمارے ساتھ فیصل آباد سے موجود ہیں۔ مفتی صاحب، آپ کی گفتگو جو ہے وہ آواز صحیح نہ آنے کی وجہ سے پہلے منقطع ہوئی، میں چاہوں گا کہ آپ اپنی بات وہیں سے شروع کریں جہاں بریک پہ جانے سے قبل منقطع ہوئی تھی۔ ڈاکٹر صاحب میں عرض کر رہا تھا احسان کمال ایمان کا نام ہے،
احسان ایمان کی روح کا نام ہے، واہ، سبحان احسان ہمارے ایمان کے حسن و جمال کا نام ہے، احسان سے ایک انسان مکمل ہوتا ہے۔ یہ صرف مسلمان ہی کی نہیں بلکہ ہر انسان کی ضرورت ہے۔ واہ، کوئی بھی انسان ہے اور کسی بھی مذہب اور مسلک سے تعلق رکھتا ہے، احسان کے بغیر وہ انسان ہی نامکمل ہے۔ احسان دو طرح کا ہے، ایک اپنی ذات کے ساتھ کہ انسان اپنے ذاتی عمل کے اندر عمدہ ہو، اس میں اخلاص ہو، اس میں پوری طرح کی خشیت ہو اور اس میں صرف اور صرف اس کے رب کے لیے عمل کرنے کا ہی اس کے پیچھے خیال اور جذبہ اور فکر ہو۔ دوسرا احسان یہ ہے کہ کسی دوسرے فرد کے ساتھ نیکی کرنا۔ دو طرح کی ہے، ایک نیکی اس نیت سے کرنا کہ مجھے کچھ ریٹرن ملے یا نہ ملے، مجھے واپسی وہ شخص بدلہ پلٹ کر دے نہ دے، میں نے بس نیکی کرنی ہے۔ ایک تو احسان کا یہ مطلب ہے۔ عمومی طور پر ہم یہ شکایت سنتے آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار میں نے تو اس پر بڑے احسان کیے ہیں اور وہ میرے ساتھ جفا کرتا ہے۔ تو آپ یہ امید ہی نہ رکھیں یا آپ یہ اس نیت سے کسی کے ساتھ نیکی کریں ہی نہ کہ وہ بدلے میں بھی آپ کے ساتھ کوئی نیکی کرے۔ ہاں، تقاضا یہی بنتا ہے کہ جس پر احسان کیا گیا ہے وہ اپنے محسن کی طرف سے آنے والی مشکل کو بھی صرف اس لیے نظر انداز کر دے کہ اس نے میرے ساتھ فلاں موقع پر احسان کیا تھا، نیکی کی تھی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ نیکی کرنا اس صورت میں بھی کہ وہ آپ کے ساتھ برائی کر رہا ہے۔ کوئی آپ کے ساتھ اچھائی کرے، آپ اس کے بدلے میں اچھائی کریں، وہ آپ کے ساتھ زیادتی اور ظلم بھی کرے تو آپ پھر بھی احسان اور نیکی اور حسن سلوک والا پہلو اور اپنا طرز زندگی یہ بالکل نہ چھوڑیں۔ اس سے بھی احسان کہتے ہیں اور یہ اعلیٰ درجہ ہے انسانی احسانات میں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس طرح کی بہت مثالیں ہیں۔ طائف کے لوگوں نے کیا نہیں کیا، مکے کے مشرکین نے کیا نہیں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی جواباً ان کے لیے دعا فرمائی، ان کے لیے ہدایت کی خواہش کا اظہار فرمایا، بلکہ آپ اس قدر ان کی ہدایت چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر وہ مشرکین، وہ دشمنان اسلام جنہوں نے آپ کو کثرت سے تکالیف اور اذیتیں دیں، وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اب آپ نے ان کی برائی کے بدلے میں ان کو کوئی سزا نہیں دی بلکہ آپ نے معاف کیا۔ یہ احسان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ آج ہماری فیملی سسٹم میں بہت زیادہ دراڑیں کیوں پڑ گئی ہیں کہ ہم میں یہ جذبات نہیں رہے۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ وہ ہمارے جنازے میں شریک نہیں ہوا تھا لہٰذا ہم نے ان کے کسی فرد کے جنازے میں نہیں جانا، وہ ہمارے بچے کی شادی میں نہیں آیا تھا لہٰذا ہم نے ان کے ہاں شادی میں شرکت نہیں کرنی، اس نے فلاں موقع پر ہماری دعوت میں شرکت نہیں کی، ہمارے ساتھ یہ کیا۔ ہم ساری لسٹ کھول کر بیٹھ جاتے ہیں اور جواباً پھر اپنے لائحہ عمل کو واضح کرتے ہیں، لہٰذا نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کے کسی فنکشن میں یا خوشی غمی میں شرکت نہیں کرنی۔ مفتی صاحب، ہمارے ہاں آپ کی گفتگو سے میں اب یہ سمجھا ہوں کہ احسان دو اقسام پر محیط ہے۔ ایک احسان جو ہے یہ کیفیات قلبی جو حدیث جبرائیل کی روشنی میں ہے، اور ایک احسان وہ ہے جو کائنڈنس اور بنیولنس جس کا ہماری معاشرتی زندگی میں جو ہم سے تقاضا کیا جاتا ہے۔ اس میں بطور خاص جو قرآن پاک کی ایک بڑی معروف آیت ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ یہاں احسان سے ہم کیا مراد لیں، اور بالخصوص میں چاہوں گا کہ جو والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، اپنی فیملی اور خاندان کے ساتھ حسن سلوک ہے، اس کے پیرامیٹرز اور اس کے دائرہ کار اور اس کی حدود و قیود کیا ہے، اور ایک مسلمان اور ایک صاحب ایمان سے ہمارا دین جو ہے اپنی معاشرت اور اپنی فیملی اور بالخصوص والدین کے حوالے سے کس امر کا متقاضی ہے؟ ڈاکٹر صاحب، اس حوالے سے میں سب سے پہلے تو آپ کی بات کے ساتھ تائید کرتا ہوں جو آپ نے شروع میں اس کا نتیجہ عکس کیا۔ دوسرا، عدل کے ساتھ ان کا ذکر کر کے دراصل زیادتی کی نفی کی گئی ہے کہ کسی کے ساتھ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو اور اس کے ساتھ زیادتی نہ کرو، اس کے ساتھ
فیصلہ کرنے میں پورے تقاضوں کو مد نظر رکھ کر جو انصاف کے مطابق فیصلہ بنتا ہے وہی کرو، یہ بھی احسان ہے۔ ڈاکٹر صاحب جو آپ نے کیا کہ جو والدین کے ساتھ احسان کیسے ہو سکتا ہے، وہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ والدین کا دل نہ دکھائے، ان کی خدمت بدرجہ کمال کرے، ان کی دل جوئی کرے، بلکہ ان کے سامنے اس طرح رہے جیسے ایک غلام اپنے آقا کے ساتھ رہتا ہے۔ یوں ہی بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ ترتیب سے اخلاق۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت اور آپ کے پیسے کے مستحق آپ کے والدین ہیں، اس کے بعد آپ کے محتاج رشتہ دار جن میں سب سے پہلے آپ کے بہن بھائی اور دیگر رشتہ داران ہیں، پھر اس کے بعد سوسائٹی کے عام افراد ہیں جو محتاج اور ضرورت مند ہیں، وہ آپ کے دولت کے اور آپ کے خدمت کے مستحق ہیں۔ یہ ترتیب رکھنا ضروری ہے، یہ بھی احسان کی ترتیب ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر صاحب ہمارے اسلاف اور اکابرین دیکھیں، انہوں نے احسان کر کے ہی دین اسلام کو فروغ دیا۔ مفتی صاحب میں چاہوں گا کہ آپ اس میں کچھ مثالیں بھی ضرور دیں اور اکابرین امت جو ہیں ان کے کچھ واقعات بھی ہمیں عطا کریں۔ املأ قلبی قرآن واسق حیاتی قرآن، قرآن واسق حیاتی قرآن۔ مفتی صاحب یہ سوال ہے کہ آپ ایصال ثواب اور ختم شریف اس میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ ختم اور یہ عرف میں ایصال ثواب کے مفتی صاحب آپ کی بات کاٹتا ہوں، یہ ہم ختم، مفتی صاحب میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ختم کے لفظ سے ہم گھبرا جاتے ہیں تھوڑے، ایصال ثواب پر ہم مطمئن رہتے ہیں، جب ختم شریف کا نام آتا ہے تو ہم گھبرا جاتے ہیں، حالانکہ ختم شریف کے اندر کوئی بھی شاید ایسی چیز نہ ہو جو قرآنی آیات سے باہر کی پڑھی جاتی ہو، کوئی 90% یا اس سے بھی زیادہ تک، لیکن ہم اس سے گھبرا جاتے ہیں۔ ذرا ہماری رہنمائی فرمائیں اس پہ، ہم مطمئن ہوں۔ بالکل نہیں چاہیے، گھبرانا بالکل نہیں چاہیے۔ بالکل ختم کا وہی معنی ہے جو ایصال ثواب کا ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ قرآن مجید کی آیات پڑھیں، تلاوت کریں، اگر آپ چاہیں تو آپ اپنے مہمانوں کے لیے کھانا بھی بنائیں، کھانا کھلانا بھی ثواب ہے۔ تو یہ سارے قابل اجر و ثواب، لائق اجر و ثواب کام آپ کر کے اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کی حضور التجا کریں کہ مولا تو ہی ثواب دینے والا ہے، تیرا کلام پڑھا ہے، تیرے مطابق ہم نے جو تیرا دین کہتا ہے وہ عمل کیا ہے، اس کا ثواب فلاں فلاں کو پہنچا دے۔ عقل بھی کہتی ہے کہ اس میں کوئی ایسی گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ دوسری جو ڈاکٹر صاحب آپ نے مراقبہ اور مشاہدہ کی بات کی، اس کا جواب تو حدیث جبرائیل میں موجود ہے۔ پہلے فرمایا گیا ان تعبد اللہ کانک تراہ، یہ ہے مشاہدہ، اور اگر یہ تمہیں مقام حاصل نہیں، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یہ ہے حالت مراقبہ۔ اور یہ کیسے نصیب ہوتی ہے؟ یہ احسان سے نصیب ہوتی ہے جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ میں اس میں آپ کو ایک مثال رکھتا ہوں ایک بہت بڑی شخصیت کی، حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ غوث پاک کے معاصرین میں سے ہیں۔ اتنی بڑی شخصیت ہے کہ جب دربار مصطفیٰ مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے تو سرکار کریم نے روضہ انور سے اپنا ہاتھ نکال کر ان سے مصافحہ کیا۔ سبحان اللہ۔ یہ شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ جہاں رہتے تھے اس بستی کا نام تھا ام عبیدہ، وہاں پر اکثریت معذوروں کی، مساکین کی اور اپاہج لوگوں کی تھی۔ عمومی طور پر سوسائٹی کے لوگ ایسے لوگوں سے تھوڑا سا دور رہتے ہیں، ان کے قریب جانے میں ایک عجیب قسم سی ہیزیٹیشن محسوس کرتے ہیں۔ شیخ احمد کبیر رفاعی ان کے پاس معمول کے مطابق جاتے، ان کے کپڑے دھوتے، ان کو نہلاتے، اور یہ وہ لوگ تھے جن کے اپنے بھی ان کو اس بستی میں چھوڑ گئے تھے، ان کی معذوری کی وجہ سے ان کے قریب نہیں آتے تھے۔ حضرت ان کے کپڑے دھوتے، ان کے بدن دھوتے، ان کے بستر دھوتے، پھر اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کر، وہ بیچارے اپنے ہاتھوں سے کھانا بھی نہیں کھا سکتے تھے، معذور تھے، ان کے منہ میں لقمے ڈالتے، اور یہ آپ نے اپنے اوپر لازم کر رکھا تھا، لقمے ڈالتے ان کے منہ میں، کھانا کھلا کر، خدمت کر کے دیر تک ان کے پاس بیٹھتے، جیسی وہ ٹوٹی پھوٹی بات کر سکتے تھے یہ ان کے ساتھ باتیں کرتے۔ جب واپس پلٹنے لگتے تو آپ ان سے کہتے میرے حق میں دعا کر دو۔
حضرت شیخ احمد کبیر رفائی کہتے ہیں کہ ان معذوروں کی دعا نے مجھے اللہ کے قریب کر دیا۔ اللہ اکبر، حضرت والا اللہ اکبر۔ یہ معذوروں کی خدمت، یہ احسان تھا، اس احسان نے حضرت کو حالت مشاہدہ میں پہنچا دیا۔ سبحان اللہ۔ پھر جب شیخ احمد کبیر رفائی یہاں سے واپس پلٹتے تو راستے سے لکڑیاں چنتے، وہ گیس کا زمانہ تو تھا نہیں، لوگ لکڑیاں جلا کر کھانا پکایا کرتے تھے، راستے سے لکڑیاں چنتے، تو جیسا شیخ کرے مریدین بھی اپنے شیخ کو فالو کرتے ہیں تو وہ بھی ایسا ہی کرتے، کٹڑیاں بنا کے اپنے کاندھوں پر رکھتے اور جا کر اس بستی میں جو غریب لوگ خصوصاً ضعیف لوگ تھے، جو جا کر جنگل سے لکڑیاں بھی کاٹ کر نہیں لا سکتے تھے، ان کے گھر پہنچایا کرتے تھے۔ وہ ان لکڑیوں سے پھر کھانا پکاتے، آگ جلاتے، جس سے وہ ٹھنڈے موسم کے اندر کچھ نہ کچھ حرارت حاصل کرتے۔ یہ وہ اعمال تھے جو احسان کا اعلیٰ ترین مرتبہ اور ہمارے صوفیہ نے جو ہمارے خانقاہوں میں جس چیز کو اپنایا مفتی صاحب، وہ بھی یقیناً یہی تھی کہ آنے والوں کے لیے سب سے پہلے دسترخوان آراستہ کرتے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قباء کے مقام پر جب آپ کی خدمت میں حضرت عبداللہ بن سلام حاضر ہوئے، وہ کہتے ہیں میں نے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں افشوا السلام، کہ لوگوں کے لیے سلامتی کا باعث بنو یا سلام پھیلاؤ، واطعموا الطعام، اور لوگوں کے لیے دسترخوان آراستہ کرو، وصلوا الارحام، اور جو رحم کے رشتے ہیں ان کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط اور مستحکم رکھو اور ان کا خیال رکھو، اور جس وقت لوگ رات کو سو رہے ہوں تو پھر اپنی پشتوں کو بستر سے جدا کرو اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز جھکا دو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کام کرنے والا اس دن، جس دن لوگوں کے لیے جنت کے راستے تنگ ہو رہے ہوں گے، اس کے لیے جنت کے راستے کشادہ ہوں گے۔ مفتی صاحب، آج کا موضوع یقیناً بہت اہم ہے، لیکن میں معاشرتی طور پر دو ایک باتیں ضرور آپ سے چاہوں گا۔ وہ بات اگرچہ اپنی جگہ وہ بھی ایک جاننے والی ہے، جو ایک سوال بھی کیا گیا کہ مراقبہ کیا ہے؟ ایکسرسائز ہے، میڈیٹیشن ہے، ریاضت ہے، کوئی کیفیت ہے، اور یہ کیفیت کس طرح حاصل ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے یہ صرف پڑھ کے نہیں، یہ جیسا آپ نے فرمایا کہ کسی صاحب صحبت کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک اور بات جو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایک احسان فراموشی ہے، تھینک لیسنس، اور مفتی فاروق القادری صاحب نے بھی کہا، اور ہم عام طور پر حضرت علی المرتضیٰ کا ایک قول بہت نقل کرتے ہیں کہ جس پر احسان کرو پھر اس کے شر سے محفوظ رہو۔ اب اس کی مجھے جو یہ بات تو درست ہے، لیکن مجھے اس کی حکمت کہ آپ نے ایسا کیوں فرمایا اور ایسا کیوں ہوتا ہے، یہ مجھے اس کی کوئی بات یہ میں نہیں کسی سے سمجھ سکا۔ آج میں بھی جو آپ سے سننا چاہتا ہوں، جاننا چاہتا ہوں، ایک احسان فراموشی ہے اور ایک احسان جتلانا ہے۔ ہم نیکی کر کے پھر لوگوں کو بتاتے ہیں، اس جیسا مفتی صاحب نے بھی ہمیں رہنمائی کی کہ کسی کے ساتھ نیکی کر کے پھر اس سے نیکی کا تقاضا رکھنا، اس سے بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ یہ ایک معاشرتی خرابی اور برائی ایسی ہے کہ جس پر ہمیں بہت زیادہ رہنمائی کی ضرورت ہے۔ جناب، اس سلسلے میں قرآن حکیم سے ہم رہنمائی لیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ تم کسی کے ساتھ نیکی کر کے، اچھائی کر کے جب تم اس کو جتلا دیتے ہو تو گویا کہ تم اس کو ضائع کر دیتے ہو۔ لیکن ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ ہم کسی کے ساتھ کر کے نیکی کرتے ہیں، کسی کو کھانا دیتے ہیں، آج کل سردیوں کا موسم ہے، کسی کو کمبل رضائی دے دی، اور پھر ہم تقاضا کرتے ہیں کہ یہ ہمارا ممنون رہے، ہمارے آگے جھکا رہے۔ کیا دین کا تقاضا یہی ہے؟ ڈاکٹر صاحب، اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارا عمومی رویہ بھی یہ بن چکا ہے کہ جب ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں، مثلا اگر رضائی دیا، کمبل دیا، کوئی راشن دے دیا، تو ہم سب سے پہلے تو یہ ہمارا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ اس کی شہرت کی جائے، اس کو ہم سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں، اس کو اخبارات پہ ڈالتے ہیں۔ وہ جو کہتے تھے پچھلے دور میں نیکی کر دریا میں ڈال، آج ہم کہتے ہیں کہ نیکی کر اور سوشل میڈیا پہ ڈال۔ سوشل میڈیا پہ ڈال۔ تو جب ہم تقاضے اس سے یہ کر سکتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے ہم اس کا کیا ہمارا اس سے مطالبہ ہو سکتا ہے نیکی کا۔ میں تھوڑا سا اس طرف آنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ جیسا کہ مفتی صاحب بھی فرما رہے تھے، اور صاحب تفسیر مظہری علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی، بہت اختصار کے ساتھ صرف پیغام دینا، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احسان جو ہے ایک تو عبادات میں ہے اور دوسرا احسان معاملات میں ہے۔
جو احسان عبادات میں ہے اس کی تو کافی بات ہو چکی ہے، ان تعبد اللہ کرنا کا طرح ہو۔ معاملات میں جو احسان ہے آپ فرماتے ہیں کہ معاملات میں احسان یہ ہے کہ دوسرے کے لیے وہ چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، واہ سبحان اللہ، اور دوسرے کے لیے وہ چیز ناپسند کرو جو اپنے لیے بس یہ بات ناپسند آج آپ کرتے کی ہو۔ جو ہے اسی کو میں پیغام سمجھتا ہوں کہ جو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ صاحب ایمان وہ ہے جو اپنے مومن بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مومن بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ عزت، اعزاز، شرف، بلندی، عروج اور ارتقاء کے سارے زینے ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ ایمان کا، دین کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے مومن بھائی کے لیے بھی یہ سارے اوصاف اور خصائص کو پسند کریں، اس کے لیے بھی اس کا اہتمام کریں۔ دوسروں کے لیے سازش، حسد، غیبت اور کانسپریسی یہ دین کا تقاضا نہیں ہے، اور نہ ہی کسی دیندار سے یہ سوسائٹی اور اللہ اور اس کا رسول اس کا تقاضا کرتا ہے۔ تو آج جو ہم احسان پہ بات کر رہے ہیں تو اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ ہمیں سوسائٹی کے لیے ایک تو احسان جو ہے وہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جو دین کی اسپرٹ ہے احسان، کہ اپنے اندر یہ کیفیت پیدا کریں کہ جیسے آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں، اس طرح جس طرح ہم رمضان شریف میں ہوتے ہیں کہ شدید گرمی کے روزے میں بھی حلق سے پانی کا قطرہ نیچے نہیں جانے دیتے، اس لیے کہ روزہ زائل ہوگا اور وہ دیکھ رہا ہے، حالانکہ باہر اور کوئی آدمی نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ تو یہ کیفیت جو ہے اس کا پیدا کرنا، یہ پھر انسان کی جو طرز حیات اور اسلوب زندگی ہے اس کو بدل دیتا ہے۔ یہی ہے عبادت کی دین و ایمان کہ کام آئیں دنیا میں انسان کے انسان۔ جو معاشرتی احسان ہے جس کی طرف مفتی صاحب نے اشارہ کیا، وہ بھی ہماری زندگی میں اتنا ہی ضروری ہے جتنا دین کا جو روایتی جو اصطلاح ہے احسان وہ ضروری ہے۔ آج کا ہمارا قرآنی وظیفہ وتوکل علی اللہ وکفیٰ باللہ وکیلا، یہ قرآنی وظیفہ ہے۔ کسی مصیبت میں 7700 مرتبہ 7 دن تک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ میں شکر گزار ہوں مفتی محمد فاروق القادری صاحب، مفتی محمد انوار الرسول مرتضائی صاحب کا، انہوں نے آج کے اس موضوع کے حوالے سے بہت خوبصورت باتیں کی، اور حافظ ذیشان الہی سیالوی جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کریں گے، ان کے پیش کی شکریہ کے ساتھ ان سے درخواست ہے کہ وہ ہدیہ حمد پیش کریں۔ ہے خدا ہے بندہ نواز تو، میری بارگاہ میرا ناز تو ہی دوستی کی ہے انتہا، ہے محبتوں کا آغاز تو، اے خدا ہے بندہ نواز تو، اور میری خلوتوں کا ہے راز تو، میری جلوتوں کی نیاز تو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، میری خلوتوں کا ہے راز تو، میری جلوتوں کی نیاز تو میرا حضور و سرور ہے، میرے
تو